اتنے اچھے انداز میں بوکھلا گیا. ایک نابینا بچہ جس کی عمر میرے خیال سے تقریباً 8 سال کی ہوگی، وہ 8 سال کے بچے نے جو قرآن پڑھا ہے، جو نظم پڑھا ہے، اس کے بعد جو سوال جواب اس نے جو پیش کیے ہیں، میرے کو اتنا پسند آیا. میں نے سوچا قیامت میں اگر یہ بچہ کھڑا ہو گیا اور کہے گا اللہ تو نے مجھ سے آنکھیں لے لی تھی لیکن پھر بھی میں قرآن یاد کیا، میں نے نظم یاد کیا، میں نے پیارے نبی کی شان میں نعت پڑھی، میں نے اسلامی سوالات کے جوابات دیے. اللہ یہ سب تو دیکھنے والے تھے، یہ لوگ سورہ فاتحہ کیوں صحیح نہیں پڑھتے تھے؟ اس لیے ابھی میرے کو ایک بات یاد آ رہی ہے، قرآن سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی کلام نہیں ہے. ابھی ہمارے قاری صاحب پڑھتے تھے، جی چاہتا تھا پڑھتے جائے اور ہم روتے جائے. اللہ قرآن پاک کی حلاوت نصیب فرمائے. تو یہ 1.5 مہینہ جو ہمارے پاس ہے، بہت ہی پریشیس مہنگا مہینہ ہے اسلامی اعتبار سے. ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. آپ کو معلوم ہے ایک بہت مالدار شخص مکہ مکرمہ میں جن کا نام تھا زبیر نہیں، ایک تو زا سے ہوتا ہے زبیر، وہ نہیں، یہ جیم سے جبیر. کیا نام؟ اور یہ مکہ میں ان کی جائیداد بولو، پراپرٹی بولو. آپ کو معلوم ہے بدر کا میدان گرم ہوا جس میں مسلمان کتنے تھے؟ 313. لیکن اللہ کا کرم، اللہ نے مسلمانوں کو جتا دیا. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری شان تو دیکھے، سامنے ہزاروں کا لشکر ہوگا، میرے 313 تھے، اللہ نے ان کو جتا دیا، باقی کو. تو ہوا یہ کہ بدر میں کچھ لوگ جو مکہ والے تھے نا، ان کو قیدی بنایا گیا. بولو، ان کو قیدی بنا کے سب کو مدینہ لے کر چلے گئے. اب یہ جو تھے نا، کون؟ مکہ میں جبیر، ان کے بھی کچھ رشتہ دار، ان کو بہت انسلٹ ہوا کہ میں اتنا مالدار، میرے پاس زمین جائیداد کاروبار، اور میرے رشتہ داروں کو مدینہ لے کر گئے ہیں اور ہاتھوں میں کڑیا، پاؤں میں بیڑیا. معلوم نہیں ان کو کھانا بھی ملتا ہوگا نہیں ملتا ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں تھا. ان کے ساتھ بہت، ہمارے نبی سے بڑھ کر رحمت والا کون ہوگا؟ کون سی ہاتھ میں کڑی نے، کون سی پاؤں میں بیڑی. ہمارے نبی قیدیوں کے ساتھ بھی بہت اچھا معاملہ کرتے تھے. لیکن ان کو یہاں فکر، اور دوسرے لوگ ان کو فکر ڈالے، جبیر تم کو معلوم ہے وہ تمہارا بھائی بھی وہاں ہے، وہ تمہارے ماموں کا لڑکا بھی وہاں، وہ تمہارا خالہ کا لڑکا بھی وہاں، تم یہاں جائیداد پراپرٹی میں کھیلتے ہو، ارے لو پیسہ لو، جاؤ مدینہ، جاؤ جا کے محمد کو پیسہ دے دو اور اپنے قیدی کو چھڑا کے لے کر آؤ. ان کو بھی جذبہ آیا، گئے سفر کرتے کرتے، وہ زمانہ تو اونٹوں کا ہی سفر تھا، کرتے کرتے کہاں پہنچ گئے؟ مدینہ پہنچ. جب مدینہ پہنچے اور مغرب کا وقت تھا، بولو سبحان اللہ، مدینہ پہنچے تو فوراً، کیونکہ ان کو تو ایک رعب تھا، دبدبہ تھا، 2-4 کو جمع کیا، محمد کو بلاؤ اور میرے جتنے بھی قیدی ہیں، یہ نام کے قیدی کو بلاؤ اور بولو ایک ایک پر کتنا لینا ہے، میں یہاں دیتا رہوں گا، میرے ہاتھ میں دے، میں یہاں رکنا نہیں چاہتا ہوں، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں. کسی نے کہا ابھی ملاقات نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے نبی مسجد میں پہنچ چکے ہیں. بولو سبحان اللہ. اور اذان کا وقت بالکل قریب ہو گیا ہے. اور میرے پیارو جبیر ہے نا، اپنی سواری سے بھی نہیں اترے، اونٹ پر بیٹھے رہے. کہا میں اتروں گا نہیں، یہ بیٹھے بیٹھے سودا ہوگا اور بیٹھے بیٹھے یہاں سودا کر کے چلا جاؤں گا، تاکہ یہ ہوگا کہ میں نے اپنا پاؤں بھی اس زمین پر نہیں رکھا، میں جو محمد کی زمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں چلا. لیکن جب حضرت بلال نے اذان دی، بولو سبحان اللہ، کیا سریلی آواز ہوگی حضرت بلال کی. حضرت بلال نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، مکمل اذان جبیر نے سنی. خیر ابھی تک وہی بات ہے، اونٹ پہ بیٹھے ہیں اور لوگوں کو کہتے اب کتنا ٹائم لگے گا، کب نماز شروع ہونے والی ہے. میرے پیاروں سچ بتاؤ، ہمارے نبی کی آواز سے بڑھ کر کسی کی آواز ہوگی؟ ارے بولو نا، ہمارے نبی کی آواز سے بڑھ کر کسی کی آواز ہوگی؟ ہمارے نبی نے جو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ، بولو کیا پڑھا؟ سورہ. اور اس کے بعد جو حالانکہ ہمارے نبی کو نہیں معلوم کہ باہر جبیر آئے ہیں اور اتنا مال دولت کروڑوں کے حساب میں لے کر آئے ہیں اور اتنے جائیداد اور پراپرٹی کے دستاویز لے کر آئے ہیں اور قیدیوں کو چھڑانے آئے. ہمارے نبی نے جہاں سورہ فاتحہ مکمل کی، سب پڑھو میرے ساتھ میں، پڑھنا شروع کر دیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم
هم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. یہاں پر ہمارے نبی نے رکوع کیا، وہ جبیر وہاں کھڑے تھے، اونٹ سے اترے اور پورا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا، اور جہاں ہمارے نبی نے سلام پھیرا جو دوڑے ہیں جبیر، اور جا کر ہمارے نبی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہا مجھے کچھ ہو رہا ہے، میں نے قرآن سنا، ایسا عربی میں نے کبھی نہیں سنا، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ آپ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، میری جان نکلے، میری روح نکلے، اس سے پہلے آپ مجھے کلمہ پڑھوا دو نا، کلمہ پڑھوا دو. ہمارے نبی نے کلمہ پڑھوا دیا، بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو حضرت جبیر باہر گئے اور جا کر کہا کہ یہ سب لے کر آیا ہوں، بہت لے کر آیا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا تیرے ایمان نے مجھے اتنا خوش کر دیا، جا سارے قیدیوں کو بغیر معاوضے کے میں نے آزاد کر دیا. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا مجھے مال کی مطلب نہیں ہے، مجھے دولت سے مطلب نہیں ہے، مجھے یہ مطلب ہے کہ میرا کوئی بھی امتی جہنم میں نہ جائے، میرا کوئی بھی امتی جہنم میں نہ جائے. یہ بہت اچھا موقع ہمارے پاس آیا ہے، ہم قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. اور نمبر 2، میں 2-3 باتیں کروں گا. نمبر 2، اللہ سے محبت. اب یہ مہینہ وہ نہیں ہے کہ جس میں ہم موبائل میں، پھر ایپیسوڈ میں، پھر یوٹیوب میں کیا جو کرنا تھا کیا. مانا میں نے کیا، صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے، اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے. آج سے ارادہ کرے اللہ سے تعلق. ہم سنیپ چیٹنگ کرتے ہیں نا، کوئی گرل فرینڈ اپنے بوائے فرینڈ سے بات کرتی ہے، کوئی مرد عورت سے بات، کیوں وہ وقت نہیں آتا کہ ہم اللہ سے بات کریں؟ میں رات کو لائٹ بند ہو گئی، بیوی بھی سمجھ گئی کہ میرا شوہر سو گیا، بہت تھکا ہوا ہے، آپ دوسری طرف کروٹ لے لیں اور ایسا بتائے جیسے میرے کو ٹھنڈی لگتی ہے، اور آپ نے کمبل یا چادر اپنے چہرے پر رکھ لیا، اور اس کے بعد اللہ سے بات کرے. اس میں پہلی بات کرے اللہ کتنا میں نے تجھے ستایا، اللہ کتنا دھوکہ دیا میں نے تجھے، اللہ ہر گھڑی گھڑی لمحہ لمحہ اللہ میں نے تجھے ستایا، مگر تیرا احسان ہے کہ تو نے کبھی مجھے بھوکا نہیں سلایا. میرے پیارو، یہ اللہ کی محبت کے لیے جو تڑپی ہے، عورتیں ماں بہنیں تڑپی ہے، میں اور آپ کیا تڑپیں گے. وہ ابو جہل کی باندی جس کا نام تھا زنیرہ، کیا نام تھا؟ زنیرہ کو 2 طرح پڑھا جاتا ہے، زنیرہ بھی اور زنیرہ بھی. تو زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابو جہل کی باندی ایمان لے آئی. ابو جہل کو 2-3 دن کے بعد پتہ چلا، وہ بھی مارکیٹ سے پتہ چلا کہ وہ تیرے گھر میں جو باندی ہے نا، حالانکہ بڑی عمر کی تھی، جوان نہیں تھی، بڑی عمر کی جو باندی ہے نا، محمد پر ایمان لے آئے. ابو جہل بڑے غصے میں آیا، آ کر پوچھا کہ تو کیا محمد پر ایمان لائی؟ بوڑھی اماں نے کہا تمہاری باندی ہو لیکن ایمان تو محمد پر لائے ہو، ایمان تو محمد پر لائے ہو. کہا بہت ماروں گا، پلٹ جا. کہا مارنا تو مار لے، جان ہی لے گا نا، اور کیا کرے گا. اس نے اتنا مارا، مارتے مارتے مکے کے چوک پہ لے کر آیا، چوک جہاں 4 رستہ ہوتا ہے نا، وہاں پر لے کر آیا اور سب کو کہا کہ مارو. خیر کسی نے مارا، کسی نے نہیں مارا. بوڑھی اماں تھی، اس کے ہاتھ میں کوئی بہت بڑا لکڑا تھا، وہ لکڑا لے کے نے زور سے سر پہ مارا، اتنا زور سے سر پہ مارا کہ یہ دونوں آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی. زنیرہ نابینا ہو گئی. بولو زنیرہ نابینا ہو گئی. اور پھر زنیرہ، ظاہری بات ہے جب اچانک آدمی کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے، زنیرہ ہے میرے کو دکھتا نہیں، ارے کوئی میرے کو لے جاؤ، ارے میرے کو دکھتا نہیں. تو زور سے دھکا مارا، کہا تیرے کو دکھتا نہیں ہے، بول تیرے محمد کو بول آنکھیں دیوے، بول تیرے اللہ کو بول آنکھیں دیوے. یہ کہہ کر دھکا مارا اور سب لوگ چلے گئے، کیونکہ سب ابو جہل سے ڈرتے تھے، سب چلے گئے. وہ زنیرہ بیچاری وہیں پر ہے. رات کا سناٹا ہوتا ہے، رات کے سناٹے میں زنیرہ اٹھتی ہے اور ایک دعا مانگتی ہے، اے اللہ تو وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو بھی تو آنکھیں دیتا ہے. ایک بچہ جو بھی دنیا میں نہیں آیا ہے لیکن قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تو اس کو ماں کے پیٹ میں بھی آنکھیں دیتا ہے. اللہ نے فرمایا هو الذی یصورکم، کیا پیاری آیت ہے، اللہ کی قسم سورہ آل عمران کی آیت ہے، دل کو ہلا دینے والی آیت ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. وہ زنیرہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا میرے مولا ہے، میرے پروردگار، جو ماں کے پیٹ میں لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی وہ بھی نہیں معلوم، اللہ تو کہتا میں ماں کے پیٹ کے اندر آنکھ دیتا ہوں. اللہ میرے پاس تو پہلے سے آنکھیں تھی اور تیری محبت میں گئی ہے، اللہ پھر دے دے.
ہاتھ رکھنے سے پہلے دونوں آنکھوں میں اجالا اجالا آ گیا، اور صبح میں جب زنیرہ آرام سے چلنے لگی تو کچھ نے کہا تو اندھی ہو گئی تھی، کہا ابو جہل نے اندھا کیا تھا، میرے اللہ نے مجھے واپس روشنی عطا فرما دی۔ کتنے لوگوں نے صرف ان کی آنکھوں کو دیکھ کر ایمان قبول کر لیا ہے۔ یہ محبت تھی اللہ کے ساتھ۔ ہمارا اللہ کے ساتھ بہت خراب رشتہ ہو گیا ہے، بہت بیکار رشتہ ہو گیا ہے۔ کب اللہ سے بات کرتے؟ بتاؤ نا، 24 گھنٹے میں ہم کب اللہ، کیونکہ ہم کو رات کو یہ موبائل پر ہی اتنا تھک جاتے، رات کو 2-2:30 بجے یہ پھر کمبل اوڑھانے سو گیا، صبح پھر کاروبار، پھر وہی اپنا روٹین، پھر اپنا بزنس، پھر کس سے ملاقات، اس سے ملاقات، اس سے ملاقات، عبد البھائی، فلاں بہن، فلاں سے ملاقات، رات کو پھر وہی موبائل۔ تو اللہ سے کب بات کریں گے؟ کب وہ دن آئے گا؟ اور معلوم ہے حدیث میں آتا ہے اللہ سے بات کرو، ہاں حدیث میں آتا ہے اللہ سے بات کرو، گردن جھکا دے۔ میں تو کہتا ہوں گردن بھی مت جھکا، چادر رکھ لے نا اپنے سر پر، سو جا، اللہ سے بات چیت شروع کر۔ کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا روز بات کر، بات کر، بات کر، بات کر۔ کس سے؟ اللہ جل جلالہ سے۔ ایک دن آئے گا تو اللہ کو تیرے سامنے موجود پائے گا، ایک دن آئے گا تو اللہ کو تیرے سامنے موجود پائے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راقب اللہ تجد تجاہک، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے بات چیت کر، مراقبہ کر لے، ایک دن آئے گا تو اللہ کے نور کو اپنے سامنے پائے گا۔ تو میری ماں بہنیں، پہلا کام قرآن، میں جلدی جلدی بتا رہا ہوں، بولو پہلا کام قرآن، اور دوسرا کام اللہ سے بات چیت کرنا۔ اب بہت بات چیت ہو گئی، بہت غیبتیں ہو گئی، فون پر، موبائل پر، آپس میں مل کر، شادیوں کے منڈپ میں، بلکہ معاف کرنا تعلیم کے منڈپ میں بھی، تعلیم کے لیے عورتیں جمع ہوتی ہے، وہاں بھی یعنی عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے۔ تعلیم میں عورت آ رہی ہے، پڑھنے والی آ رہی ہے، پڑھانے والی آ رہی ہے، دروازے پہ کون آ رہا ہے؟ سب کو پنچات کون آیا؟ اچھا اب جو آیا تو کہاں سے آئی، اور اگر کوئی نیا فیس آیا کیوں آئی، کب آئی، کیسے آئی؟ اللہ کی بندی، تیرے کو قبر میں کوئی نہیں پوچھے گا یہ کیوں آئی اور کب آئی، اللہ تیرے کو قبر میں پوچھے گا تو کون سے اعمال لے کر آئی ہے۔ اس لیے پہلا کام تو وہی ہوگا قرآن پاک کی تلاوت، اور دوسرا اللہ سے تعلق، بولو اللہ سے بڑا تعلق جوڑیں گے، اللہ سے تعلق جوڑیں گے۔ اور آخری بات پہ، تیسری بات پر میں آ رہا ہوں، ہمارے پیارے نبی سے محبت کریں گے، بولو ہمارے پیارے نبی سے محبت کریں گے۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر، بولو اللہ کی قسم کوئی نبی، میں کبھی کبھی سناتا اور اتنا اچھا میرے کو سنانے میں لگتا ہے، اتنا اچھا سعید بھائی میرے کو سنانے میں لگتا کہ ہمارے نبی کا وہ زمانہ جب آیا جب ہمارے نبی کو کھلونے کی ضرورت، بولو کس کی ضرورت؟ اب میری بھی نواسی ہے، ابھی میں راستے میں یاسر کو یہی کہہ رہا تھا، بھائی کوئی کھلونے کی دکان ہے تو جاؤں گا تو میرے نواسی کو کھلونا دوں گا، حالانکہ بہت کھلونے اللہ کا کرم، لیکن خوش ہو جاتی کہ نانا کھلونا لے کر آئے۔ تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہمارے نبی کے جب کھلونے کی مدت آئی، یعنی وہ وقت آیا کہ اب ابا کھلونا لے کر آوے، لیکن ہمارے نبی کے تو ابا ہی نہیں تھے، ہمارے نبی تو یتیم تھے۔ بولا ہمارے نبی، اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ آپ سوچو کہ نبی کی ماں سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی ماں نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ کو نبی کو دینا تھا تو اسی عورت کے دامن میں دیں گے جس سے بڑھ کر کوئی عورت نہیں ہوگی۔ تو وہ ماں اور بیٹے کا رشتہ کتنا پکا ہوگا، وہ ماں اور بیٹے کا رشتہ، ہمارے یہاں شروع میں رشتہ پکا، پھر وہی رشتہ کچا، پھر وہی رشتے میں غصہ۔ ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، بچہ پیدا ہوتا ہے، دیکھنا ایک بار پھوپھی کیا کہے گی، ہاں یہ لڑکا تو بالکل بڑے لڑکا ہے لیکن لگتا پھوپھی جیسا ہے، خالہ آئے گی کہے گی ایک خالہ جیسا اس کا چہرہ ملتا ہے، اماں کہے گی میرے جیسا چہرہ ملتا ہے، ابا کہے گا میرے جیسا چہرہ ملتا ہے۔ یہی جب بڑا ہوتا ہے، کوئی بڑا کانڈ کرتا ہے تو کس کی طرح ہوتا ہے؟ تو کہیں گے نا ہمارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، وہی جو آج تک تیرے چہرے جیسا ملتا تھا آج تو اس کا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں۔ یہ ہمارا معاملہ ہے، لیکن وہ معاملہ کچھ اور تھا۔ بچے کی طرف نظر کرو تو آقا محمد الرسول اللہ، اور ماں کی طرف نظر کرو تو بی بی آمینہ۔ اور وہ کیسا وقت ہوگا، گھر میں چھپر بھی نہیں ہے، گھر میں چھت نہیں ہے، ہمارے نبی آرام کر رہے، وہ بچپن ہے اور کھلونے کے کھیلنے کی عمر ہے،
اور بی بی آمینہ رات کے سناٹے میں اپنے بچے کے سر پر یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ہاتھ رکھ کر سہلا کر کہتی بیٹا سو جا، کھلونا لینے گئی تھی کھلونا لینے، تیرے ابا تو نہیں ہے، تو یتیم ہے، میں بیوہ ہوں، میں گئی تھی تھوڑے پیسے لے کر گئی تھی کھلونا لینے، لیکن جب مارکیٹ میں گئی تو کھلونا بہت مہنگا ہے، مٹی کا کھلونا دیکھا وہ بھی مہنگا ہے، لکڑے کا کھلونا دیکھا وہ بھی مہنگا ہے، وہ لوہے والا کھلونا دیکھا بہت بیٹا میں لانا چاہتی تھی، میں ماں ہوں نا، مجھے معلوم ہے تمہاری عمر کھلونے سے کھیلنے کی ہے، لیکن کیا کروں، لوگوں سے قرض مانگنے شرم آئی، اور شرم آئی کیونکہ یہ وہ ماں تھی جو محمد کی ماں تھی، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے قرض مانگنے شرم آئی، کہاں سے لاتی، میں آ گئی، ایسے ہی آ گئی بیٹا۔ اور بی بی آمینہ یعنی ماں یہ کہتے کہتے پھر یہ آسمان کی طرف دیکھتی ہے، جیسے آسمان کی طرف دیکھا نا تو چاند ادھر جا رہا ہے، یعنی چاند اوپر سیدھا رہتا ہے نا، وہ آگے جا رہا ہے، پھر بی بی آمینہ نے دیکھا کہ چاند دائیں طرف چلا گیا، رائٹ میں، پھر دیکھا کہ وہ چاند بائیں طرف چلا گیا، تو آمینہ حیران ہو گئی کہ آج آسمان کا نظام بدل گیا، چاند تو ایک ہی طرف ہوتا ہے، یا آگے دائیں بائیں کیسے جاتا؟ بی بی آمینہ کہتی میرے پیدا کرنے والے کی قسم، میں نے گردن جھکائی، میں نے دیکھا میرے محمد انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، جہاں اشارہ کرتے ہیں وہاں چاند چلا جاتا ہے، آپ اشارہ آگے کرتے تو چاند آگے، دائیں کرتے تو دائیں، بائیں کرتے تو بائیں۔ بی بی آمینہ کہتی میرے کان میں میرے اللہ کی آواز آئی، کھلونے کا منتظر نہ رہے، اس بچے کو کھلونے کی ضرورت نہیں، یہ زمین پر رہے گا، آسمانوں پر حکومت کرتا رہے گا۔ اتنے پیارے نبی ہم کو ملے ہیں، ہم اس نبی سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ میری ماں بہنیں، کب تک یہ گناہ، کب تک یہ موبائل، کب تک ایپیسوڈ، کب تک سنیپ چیٹنگ، کب تک غیبت کرنا، کب تک چگلی کرنا؟ سچ بتاؤ یہ ہم غیبت چگلی کرتے اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے، کیا ہمارے نبی کو پتہ نہیں چلتا ہوگا؟ آج کون سا دن ہے؟ جمعہ، اب آئے گا پیر، ہر پیر اور جمعہ کو معلوم ہے ہمارے بڑے بڑے اولیاء کرام کھانا نہیں کھاتے تھے، پیر اور جمعرات کو پوچھتے تھے کیوں بھوک نہیں لگی، بیمار ہو؟ نا، آج ہمارے نبی کے روزہ مبارکہ میں ہمارا نامہ عمل پیش کیا جائے گا، آج نبی کا مبارک روزہ کھولا جائے گا اور باقاعدہ کہا جائے گا یہ احمد علی، قاری احمد علی، یہ سورت کا رہنے والا، یہ اس کے پورے ہفتے کا نامہ عمل۔ تو وہ بزرگان دین کہتے تھے اگر نبی راضی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ناراض ہے تو وہ کھانا کس کام کا، وہ پینا کس کام کا؟ میرے پیارو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، محبت کرو، ان کے طریقے پر عمل کرنے کی فکر کرو، کیونکہ ہمارے نبی کہہ کر گئے ہیں دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، بولو کتنی چیزیں؟ دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرا طریقہ، اگر یہ دو چیزیں تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ آج ہر ماں کو دیکھو، ہر بیوی کو دیکھو، ہر بیٹی کو دیکھو، ہر دیورانی کو دیکھو، ہر جیٹھانی کو دیکھو، ہر بہو کو دیکھو، ہر ساس کو دیکھو، سب ایک دوسرے کی شکایت کر رہے ہیں، شوہر کی شکایت شروع ہوگی، پھر اس کے بعد میں شوہر کا بھائی ایسا، دیور ایسا، پھر جیٹھ ایسا، پھر سسر ایسا، پھر اس کے بعد ساس ایسی۔ یہ کب تک کریں گے ہم لوگ؟ یہ کب تک کریں گے؟ یہ ایک کھیل ہے، ایک مذاق ہے۔ اب تو محلے والے بھی تنگ آتے ہیں، کہتے دیکھو آئی ابھی آ کے اپنی شروع ہو جائے گی، ابھی اپنی دیورانی اور جیٹھانی کا ذکر، ابھی اپنا ساس کا رونا روئے گی۔ کیوں کرتے ہم لوگ ایسا؟ کیوں کرتے؟ کیوں وہ کام نہیں کرے جو ہمارے نبی نے فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، اس کو تھام لے، دنیا بھی تیری اور آخرت بھی تیری ہوگی۔ یہ ہمارے گھر کی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی عمر والی بہو ہوئے، وہ یہ دو کام کر لے، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں گھر کے جو بڑی عورت ہوگی نا وہ اس کے انڈر میں آئے گی اور یہ سردارن بن کے گھومے گی، کیونکہ ہمارے نبی کا فیصلہ یہ دو کام کر لو، دنیا بھی تیری اور آخرت بھی۔ کون سے دو کام؟ نمبر ایک قرآن، اور نمبر دو 5 وقت کی نمازیں۔ ارے بولو 5 وقت کی نمازیں۔ کاش میری ماں بہنیں، کسی کو کوئی کمپلین مت کرو، کوئی شکایت مت کرو، کسی کے سامنے رونا مت رو، بس زندگی میں طے کر لو، اور کم سے کم 40 دن طے کر لو کہ روزانہ 1 پارہ، 1.5 پارہ، 2 پارہ، جتنی میرے اندر طاقت ہے میں قرآن پڑھوں گی، اور 5 وقت نماز فرض سنت نوافل کے ساتھ پڑھوں گی۔ گھر میں جو غلامی کی زندگی تھی اب اللہ تجھے آقانی کی زندگی عطا کر دے گا انشاءاللہ، کیونکہ سب جھوٹے ہو سکتے ہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں ہوگا۔ تو ایک کام کرے، اور ایک آخری بات بتا دوں، پہلی بات تو قرآن پڑھیں گے، نمبر 2 اللہ سے محبت، تعلق، اللہ سے بات چیت، اور نمبر 3 آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ پسند ہے، اور وہ کیا ہے؟ 5 وقت کی۔ اور ایک آخری بات بتا دوں میری ماں بہنیں، یہ مہینے میں لوگوں کو معاف کرنے کی عادت رکھو، معاف کر دو۔ ہماری بہت ساری ماں بہنیں، میں مانتا ہوں تمہاری غلطی نہیں ہے، میں خود کہتا ہوں
تیری غلطی نہیں، غلطی سامنے والے کی ہے، مگر جا کے معافی مانگ لینا، مانگ لے، جا کے معافی مانگ، غلطی یہ بھول جاؤ کہ میں غلط ہوں یا وہ غلط ہے، میں نے ظلم کیا کہ اس نے ظلم کیا، میں جھوٹ بولی کہ وہ جھوٹ بولی، یہ سب بھول جاؤ، یہ کہو مہینہ محمد کا مہینہ ہے، آنے والا مہینہ میرے اللہ کا مہینہ ہے، جاؤ جا کر کہہ دو کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، تو بھی مجھے معاف کر دے، سامنے والا بھلے کہے میں معاف نہیں کرتا، نہ کرے، ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر ہو چکا، اور اللہ فرماتے تو میرے واسطے کسی کے سامنے معافی مانگے گا، اللہ کہتے وہ عزت دوں گا جو سامنے والے نے سوچا بھی نہیں ہوگا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے نبی فرماتے جھک جا میرے واسطے، کسی کے سامنے جھک جا، اللہ تجھے بہت بلندی عطا کرے گا۔ میں صرف ایک چھوٹا سا واقعہ شارٹ میں بتا کر میں بتاتا ہوں، سب سے زیادہ دکھ والا زمانہ ہمارے نبی پر کون سا گزرا؟ بھائی نبی کے سامنے پورے زمانے میں ٹینشن بہت آئے، سب سے بڑا ٹینشن کب آیا معلوم؟ ہمارے نبی پر، جب ہمارے نبی کی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی گئی، وہ بھی کون سی بیوی؟ عائشہ، جس کو ہمارے نبی سب سے زیادہ اتنا زیادہ پیار کرتے تھے کہ ہمارے نبی کبھی کبھی دعا مانگتے تھے کہ اللہ میں نبی ہوں، مجھے سب بیویوں کے بیچ میں انصاف کرنا ہے، اور میں انصاف کرنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ کیا کرو، عائشہ سے تھوڑا پیار زیادہ ہی ہو جاتا ہے، یہ ہمارے نبی کو کتنا پیار ہوگا، اور اسی بیوی پر تہمت لگائی گئی، اور اتنی تہمت مدینے میں ایسا کوہرام مچایا، وہ منافق نے، عبداللہ بن ابی بن سلول نے اتنا کوہرام، چلو انہوں نے تو کوہرام مچایا، کچھ ہمارے لوگ بھی اندر آ گئے، جن میں نام آتا ہے ایک صحابی کا حضرت مستح، کیا نام؟ وہ بھی، حالانکہ وہ کلمہ والے، بلکہ حضرت ابو بکر کے خالہ کے لڑکے، تو عائشہ کے رشتہ داری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بھائی حضرت ابو بکر کے خالہ کے لڑکے، تو عائشہ ان کی بہن ہو گئی، انہوں نے بھی کہنا شروع کیا، ہاں عائشہ کو نہیں کرنے کا تھا، اتنا گندا کام نہیں کرنے کا تھا، اور حضرت حسان بن ثابت جن کے اشعار پر ہمارے نبی داد پر داد دیا کرتے تھے، وہ بھی آ گئے، عائشہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ایک عورت جو بہت بڑے درجے کی عورت ہے، حمنہ بنت جیش رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی آ گئے کہ نہیں عائشہ کو، اب یہ جب مدینے میں ایسا ہونے لگا نا، معلوم ہے وہ کیسی کڑی گھڑی ہوگی عائشہ پر، کہ ہمارے نبی نے آ کر کہا عائشہ جاؤ اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ، نبی کہے میرے گھر سے باہر ہو کر کہاں جاؤ، حضرت عائشہ نے جو پیکنگ کی ہوگی، اور ماں کے گھر گئی ہوگی، صرف آپ منظر سوچو وہ منظر کیسا ہوگا، اور حضرت عائشہ اپنے اماں ابا کے گھر چلی گئی، اماں ابا کے گھر چلی گئی، خود حضرت ابو بکر فرماتے 30 دن تک عائشہ نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، صحیح پانی نہیں پیا، تھوڑا بہت کھائے تھوڑا بہت پیے پھر ہٹا دے، بس مصلح اور رونا، مصلح اور رونا، 30 دن، ایک مہینہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وہ بھی عائشہ جیسی معصوم، عائشہ جیسی ایک دم اتنی بیچاری اور بھلی عورت، بیچاری وہ عورت، اس پر تہمت لگی، جنہوں نے کبھی تہمت کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، ایک مہینے کے بعد ہمارے نبی پر وحی آئی، اللہ کہتا کوئی کچھ بھی کہے، میں کہتا ہوں اس زمین پر عائشہ سے بڑھ کر پاک دامن کوئی نہیں ہے، اور پھر اللہ نے کہا میرے نبی آپ نے بھی ماں کے گھر بھیج دیا، آپ نے یہ نہیں سوچا آپ پاک ہے، پاک کے گھر میں پاک ہی آنے والی ہے، پاک کے گھر میں کبھی ناپاک نہیں آنے والی ہے، اللہ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، یہ آیت کریم آئے اور ہمارے نبی اتنے خوش، ایک مہینے کے بعد میری عائشہ سے ملاقات کرنا ہے، سیدھے حضرت ابو بکر کے گھر گئے، اور جا کر حضرت ابو بکر ان کی بیوی سب جمع ہو گئے، کہا اللہ نے کہہ دیا میری عائشہ نے کچھ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کہہ دیا زمین پر عائشہ سے بڑھ کر کوئی پاک دامن تھی نہیں، اور اب کوئی پاک دامن آنے والی نہیں ہے، تو حضرت ابو بکر اندر دوڑے، کیونکہ اندر کون بیٹھی تھی؟ عائشہ، جا کر کہا بیٹی آ جاؤ، نبی آئے اور اللہ نے تمہاری برات نازل کی ہے، اللہ نے تمہیں بے قصور ثابت کیا، اور قرآن میں پورا رکوع آیا ہے، قیامت تک یہ پاک دامنی تمہاری بیان کی جائے گی۔ حضرت عائشہ نے کیا کہا، کیوں آؤں، تم مجھے نبی کے پاس بلا رہے ہو، کیوں آؤں؟ کیا وہ اس وقت محبت کا جذبہ ہوگا؟ کہا نہ، پہلے اللہ کے سامنے رو لوں گی پھر محمد کے پاس آؤں گی۔ حضرت عائشہ نے معلوم نہیں کتنی نمازیں پڑھی، کتنا رونا روئے، پھر آئے، اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنوں نے تہمت لگائی سامنے لاؤ، اب تہمت لگانے تو اس میں آئے، کون آئے؟ مستح آئے،
حسان آئے، حمنا آئی، خیر جو معاملہ کرنا تو وہ ہوا، لیکن حضرت ابو بکر وہاں تھے۔ حضرت ابو بکر کے کون ہوتے تھے؟ یہ مستح، خالہ کے لڑکے۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت مستح کماتے دھماتے نہیں تھے، معذور تھے، حضرت ابو بکر پورے مہینے کا خرچ پہنچاتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر کا کوئی بھی باپ ہوئے بھائی، کوئی بھی ابا ہوئے، میری بیٹی پر تہمت لگائے، اور اس نے لگائی جو میرے خالہ کا لڑکا ہے اور جس کے مہینے کا خرچ میں اٹھاتا ہوں، حضرت ابو بکر نے اسی وقت قسم کھائی، میرے پیارے نبی اللہ کی قسم کھاتا ہوں، آج سے میرے اور میرے خالہ کا لڑکے کا کوئی تعلق نہیں، مستح میرے گھر نہیں آئے گا اور میں مستح کے گھر پہ نہیں جاؤں۔ اور جو مہینے کا خرچ تھا کینسل کینسل کینسل۔ ہمارے نبی نے اس وقت کچھ نہیں کہا، مستح وہاں کھڑے کھڑے رو رہے، بھائی ان کو بھی پچھتاوا ہوا، وہ بھی کھڑے کھڑے رو رہے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل آئے اور ایک آیت کریمہ لے کر آئے کہ ابو بکر کو کہہ دو مستح کو معاف کر دے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ابو بکر کو کہہ دو مستح کو معاف کر، بھلے ہو گئی غلطی ہو گئی، آپ کی بیٹی پر تہمت لگائی، آپ کے خالہ کا لڑکا ہے، آپ مہینے کا خرچ اٹھاتے، لیکن ابو بکر آج معاف کر دو۔ اس کے بدلے میں کہا مصطفیٰ ابو بکر کو کہہ دو آج وہ مستح کو معاف کریں گے، میں ابو بکر کو ہمیشہ کے لیے معاف کر دوں گا۔ یہ آیت کریمہ لے کر آئے حضرت جبرائیل، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہمارے نبی نے جب حضرت ابو بکر کو روتے روتے سنایا، حضرت ابو بکر نے کہا مستح کو معاف کروں گا، اس کے بدلے اللہ نے کیا کہا؟ کہ اللہ نے یہ کہا اللہ تمہیں ہمیشہ کے لیے معاف کر دے گا۔ ابو بکر نے مستح کو بلائے، گلے لگائے، کہا جاؤ معاف کر دیا، تم نے مجھے اتنا بڑا انعام دیا کہ زندگی بھر کے لیے اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اور اب تک تمہیں میں خرچ ایک مہینے کا دیتا تھا، اب مہینے میں ہی دوں گا لیکن ڈبل کر کے ادا کروں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو اگر حضرت ابو بکر کا یہ جگر ہے، ہم اتنا بڑا جگر نہ رکھے، تھوڑا تو جگر رکھے کہ جن سے ہم بات نہیں کرتے ان سے بات کر لے، جن سے تعلق توڑا ہے تعلق جوڑ لے۔ بلکہ میں تو یہاں جو شوہر بیٹھے نا، میں نے جمعہ کہنا تھا لیکن وقت کم تھا، یہ ہم شوہروں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی سے معافی مانگیں۔ اور یہ مت سمجھنا کہ بیوی سے معافی مانگنے کو مولانا بولتے کیوں، باہر آنکھیں کہاں جاتی ہیں؟ ہاں صابر، کہاں آنکھیں جاتی ہیں؟ کس سے ہنس کھیل کے بات کرتے ہو؟ چاہے دکان پہ ہو، میں منع نہیں کرتا، دکان پہ ہو، مکان پہ ہو، اڑوس ہو پڑوس ہو، رشتہ دار ہو، کیا بیوی کا کوئی حق نہیں لگتا؟ یعنی باہر جاؤ تو چہرے پہ ہنسی، اور گھر میں آؤ تو کھٹی کڑی کا پیالہ پی کے آنے کا گھر میں۔ اور پھر وہ معلوم ہے جب وہ شوہر مصلے پر روتا ہوگا تو بیوی کہتی ہوگی کیا میرا حال بنا کے رکھا، کائے کا مصلے پر کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے میں بیویوں کو بھی کہوں گا کہ وہ اپنے شوہر سے معافی مانگے، اور شوہر کو بھی کہوں گا اپنی بیوی سے معافی مانگے، اور ہر بچے کو کہوں گا، ماں باپ کو نہیں کہوں گا، ہر بچے کو کہوں گا اپنے ماں باپ سے معافی مانگے، اور ماں باپ معاف کر دے نا، سمجھو وہ صدیق اکبر والا معاملہ ہو گیا کہ صدیق اکبر نے مستح کو معاف کیا، اللہ نے کہا جاؤ ابو بکر میں نے تمہیں معاف کیا، جو اپنے ماں باپ سے معافی مانگے اور ماں باپ ایک مرتبہ کہہ دے جا معاف، سمجھ لو زندگی بھر معافی کا پیغام آ گیا ہے۔ اللہ یہ سب باتوں پر ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کل ملا کر میں نے 4 باتیں کہی، جس میں نمبر 1 قرآن پاک کی تلاوت، نمبر 2 5 وقت کی نمازیں، اور نمبر 3 کیا کہا؟ نمبر 3 میں نے کہ اللہ سے بات کرنے کی عادت ڈالو، پیارے نبی سے محبت کی عادت ڈالو، اور سب سے بڑی چیز ہے کہ معافی کا پیغام عام کر دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان بھی ہو رہی ہے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔